السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتم مضمون جنرل سائنس، سبق نمبر 19 سے مقناطیسی میدان کی خصوصیات۔ اس سبق کے آج ہم مشقی سوالات کے جوابات حل کریں گے۔ مشق حل کریں گے۔ الف ہے، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ الف ہے، صنعتی میدان میں استعمال ہونے والے مقناطیس تیار کرنے کے لیے خالی جگہ اور خالی جگہ آمیزے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر خانہ پوری میں آئے گا نیپرمیک اور النیکو۔ ب ہے، مقناطیسی میدان خالی جگہ اور خالی جگہ میں آر پار جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر لفظ آئے گا مقوا اور پانی، اس میں آر پار جا سکتا ہے۔ جی میں، مقناطیسی میدان کی قوت خالی جگہ خطوط کی مدد سے واضح کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر لفظ آئے گا قوت کے خطوط کی مدد سے واضح کی جاتی ہے۔ دال ہے، مقناطیسیت کی صحیح کسوٹی خالی جگہ ہے۔ تو مقناطیسیت کی صحیح کسوٹی دفعہ ہے۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 2، بتائیے میں کس کے ساتھ جوڑی بناؤں؟ گروپ الف گروپ بے سے جوڑیاں بنانی ہیں۔ تو اس میں الف ہے، قطب نما، قطب نما کی ہمیں گروپ بے سے جوڑی بنانا ہے اور قطب نما کی جوڑی ہوگی مقناطیسی سوئی۔ ب ہے، الماری کے دروازے، اس کی جوڑی بنے گی مقناطیس سے۔ دفع کا عمل، دفع کا عمل جو ہے تو مشابہ قطبین کرتے ہیں، یہاں پر غیر مشابہ قطبین، یہ غلط ہے، تو ہمیں غیر کو کٹ کرنا ہوگا اور اس کی جوڑی بنے گی مشابہ قطبین سے۔ دال ہے، مقناطیسی قطب، اس کی جوڑی بنے گی سب سے زیادہ مقناطیسی قوت۔ اگلا سوال ہے، ذیل کے سوالوں کے جواب لکھیے۔ الف ہے، مصنوعی مقناطیس تیار کرنے کے دو طریقوں میں کیا فرق ہے؟ اس کے دو طریقے کون کون سے؟ یک لمسی طریقہ اور دو لمسی طریقہ۔ اس طرح سے نمبر 1 پہ ہمیں دونوں کی شکلیں بنانی ہے، دونوں کا فرق دکھانا ہے۔ نمبر 2، اس طریقے میں ایک فولادی پٹی کو میز پر رکھ کر ایک سلاخ نما مقناطیس شمالی قطب فولادی پٹی کے سرے الف پر رکھتے ہیں۔ اب اسے گھستے ہوئے بے سرے کی جانب لے جاتے ہیں۔ اب سلاخ نما مقناطیس کو اٹھا کر دوبارہ اس کا شمالی سرا یعنی فولادی پٹی کے الف سرے پر رکھ کر گھستے ہوئے پہلے عمل کی طرح بے سرے کی جانب لے جاتے ہیں۔ یہ عمل 15 سے 20 مرتبہ دہرانے پر فولادی پٹی میں مقناطیسیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ مصنوعی مقناطیس بن جاتی ہے۔ اس طریقے کو مقناطیس بنانے کا یک لمسی طریقہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے دو لمسی طریقے میں، اس طریقے میں ایک فولادی پٹی کو میز پر رکھ کر دو سلاخ نما مقناطیس لے جاتے ہیں۔ دونوں مقناطیس کے مخالف قطبین فولادی پٹی کے وسط میں رکھتے ہیں۔ ایک سلاخ نما مقناطیس کے جنوبی قطب اس کو فولادی پٹی کے الف سرے کی جانب گھستے ہوئے لے جاتے ہیں۔ اسی وقت دوسرے مقناطیس کے شمالی قطب سرے کو گھستے ہوئے پٹی کے بی سرے تک لے جاتے ہیں۔ اس عمل کو اسی طرح 15 سے 20 مرتبہ دہراتا ہے۔ فولادی پٹی میں مقناطیسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طریقے کو مقناطیس بنانے کا دو لمسی طریقہ کہتے ہیں۔ تیسرا فرق لکھیں ہم، اس طریقے سے تیار کیے گئے مقناطیس کم قوت والے اور عارضی ہوتے ہیں۔ دو لمسی طریقے سے تیار کیے گئے مقناطیس کی مقناطیسیت ایک لمسی طریقے سے تیار کیے گئے مقناطیس کی بنسبت زیادہ دیر تک قائم رہتی ہے۔ اس طرح سے ہمیں ایک لمسی مقناطیس اور دو لمسی مقناطیس میں ہمیں فرق بتانا ہے۔ یہ مصنوعی طریقے ہیں، ان دونوں میں ہمیں فرق لکھنا ہے۔ اگلا سوال ہے، برقی مقناطیس تیار کرنے کے لیے کون کون سی اشیاء کا استعمال کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہم لکھیں گے۔ برقی مقناطیس تیار کرنے کے لیے درج ذیل اشیاء کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، لوہے کی کیل۔ نمبر 2، تقریباً 1 میٹر لمبا دھاتی تار۔ نمبر 3، ایک بیٹری یعنی برقی خانہ۔ اور نمبر 4 ہے جانچ کے لیے پینے۔ اس طرح سے ان چاروں چیزوں کا استعمال برقی مقناطیس تیار کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، نوٹ لکھیے۔ مقناطیسی میدان، مقناطیسی میدان کے بارے میں یہاں پر معلومات لکھنی ہے۔ اس کا معلومات لکھیں گے۔ برطانوی سائنسداں مائیکل فیراڈے نے سلاخ نما مقناطیس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانے والے مگر نظر نہ آنے والے خطوط کو مقناطیسی قوت کے خطوط بتایا۔ مقناطیس کے اطراف جتنے علاقے تک شے پر مقناطیسی قوت عمل کرتی ہے
اسے مقناطیسی میدان کہتے ہیں۔ مقناطیس کے اطراف یہ مقناطیسی میدان مقناطیسی قوت کے خطوط کے ذریعے دکھایا جا سکتا ہے۔ مقناطیس کے ذریعے بننے والے مقناطیسی میدان میں جہاں مقناطیسی خطوط قوت میں زیادہ فاصلہ ہوتا ہے وہاں مقناطیسی میدان کی شدت کم ہوتی ہے، اور جہاں یہ قریب ہوتے ہیں وہاں پر اس کی شدت زیادہ ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، قطب نما میں مقناطیسی سوئی کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہم لکھیں گے۔ قطب نما میں موجود مقناطیسی سوئی آزادانہ حالت میں حرکت کرتی ہے۔ سوئی مقناطیسی خاصیت رکھتی ہے، اس لیے سوئی ہمیشہ شمالاً جنوباً سمت میں ٹھہرتی ہے۔ شمال کی جانب رخ کرنے والی سوئی کے سرے پر تیر کی علامت ہوتی ہے۔ یہ سرا ہمیشہ شمال سمت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس طرح قطب نما کی مدد سے سمتوں کا رخ معلوم کیا جا سکتا ہے، اس لیے قطب نما میں مقناطیسی سوئی کا استعمال کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، مقناطیسی میدان کی شدت اور سمت کس طرح دکھائی جاتی ہے؟ شکل کی مدد سے واضح کیجیے۔ یہاں پر ہمیں مقناطیسی میدان کی اس طرح سے شکل بنانا ہے اور اس کا جواب ہم لکھیں گے۔ مقناطیس کے اطراف موجود مقناطیسی میدان مقناطیسی خطوط کے ذریعے دکھایا جا سکتا ہے۔ اکائی رقبے پر عمودی سمت میں کتنی قوت کے خطوط بنتے ہیں، اس پر سے اسے اس جگہ موجود مقناطیسی میدان کی شدت معلوم کی جا سکتی ہے۔ مائیکل فیراڈے نے یہ فرض کیا کہ مقناطیس کے ایک قطب سے دوسرے قطب کی جانب جانے والے مقناطیسی قوت کے خطوط ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے۔ مقناطیس کے ذریعے بننے والے مقناطیسی میدان میں جہاں مقناطیسی قوت میں خطوط میں زیادہ فاصلہ ہوتا ہے وہاں مقناطیسی میدان کی شدت کم ہوتی ہے، اور جہاں یہ قریب ہوتے ہیں وہاں پر اس کی شدت زیادہ ہوتی ہے۔ اس طرح سے ہمیں مقناطیسی میدان کی شکل بنا کر اس کی وضاحت کرنی ہے۔ اگلا سوال ہے، زمانۂ قدیم میں تاجر راستوں کا تعین کرنے کے لیے مقناطیس کا استعمال کس طرح کرتے تھے؟ تفصیل سے لکھیے۔ اس کا جواب ہم لکھیں گے۔ زمانۂ قدیم میں آمد و رفت کے ذرائع محدود تھے۔ تاجر تجارت کی غرض سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے یا تو خشکی کے راستے سفر کرتے تھے یا بحری جہازوں کے ذریعے طویل فاصلہ طے کرتے تھے۔ خشکی کے راستوں میں وسیع ریگستانی میدانوں اور سمندری ذرائع میں وسیع سمندری علاقوں میں راستوں کی سمت کا تعین کرنے میں نہایت دشواری ہوتی تھی۔ قطب نما کی دریافت کے بعد اس کے ذریعے سمت معلوم کرنے میں کافی سہولت ہو گئی۔ قطب نما ایک چھوٹی سی ڈبیا پر مشتمل آلہ ہے جس سے سمت معلوم کی جا سکتی ہے۔ قطب نما میں مقناطیسی سوئی ایک نوکدار سہارے پر اس طرح ٹکی رہتی ہے کہ وہ کسی بھی سمت آزادانہ حرکت کر سکے۔ چونکہ مقناطیسی سوئی مقناطیسی خاصیت رکھتی ہے اس لیے آزادانہ حرکت کرتے ہوئے اس کا رخ شمالاً جنوباً رہتا ہے۔ سوئی کا وہ سرا جو شمال کی سمت ظاہر کرتا ہے اس پر تیر کی علامت ہوتی ہے جس سے شمال کی سمت کا پتہ چل جاتا ہے، اور ایک سمت معلوم ہو جائے تو باقی سمتوں کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح قطب نما کی مقناطیسی سوئی کی مدد سے قدیم زمانے کے تاجر دوران سفر اپنی منزل اور راستے کا تعین کر لیتے تھے۔ اس طرح سے قدیم زمانے میں تاجر قطب نما کے ذریعے سمتوں کا تعین کرتے تھے۔